السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل إلى آخر الآية، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتدوا بالذين من بعد أبا بكر وعمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبيا لكان عمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحد الرجلين، أما أبو جهل وأما عمر بن الخطاب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے جمع فرمایا، اور اس سے پہلے اللہ اس کے رسول کے باتیں کہنے اور سننے کا بھی موقع عنایت فرمایا۔ دعا کرے اللہ رب العزت ہمیں صحیح کہنے اور ہمیں صحیح سننے، پھر ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، ماشاءاللہ آپ حضرات بڑے دلچسپی کے ساتھ اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ ہر جمعہ حاضر ہو جاتے ہیں اور بیان کو سماعت فرماتے ہیں، اور لگ بھگ صحابہ کی سیرت کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے کئی جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے کہا جا رہا تھا، اور بہت سارے لوگوں نے بار بار کہہ رہے تھے کہ حضرت صحابہ کے سیرت کے اوپر روشنی ڈالے، تاکہ ہمیں صحابہ کے سیرت سے، صحابہ کے عدل و انصاف سے، صحابہ کے اخلاق و کردار سے، صحابہ کے طور و طریقے کے واقعات کو سن کر ہمارا ایمان تازہ ہو جائے اور ہم بھی صحابہ جیسے زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ تو ماشاءاللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مکمل ہوگی۔ اب جو ہے حضرت عمر بن خطاب، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جو خلیفہ ثانی ہے اور صحابہ میں آپ یوں سمجھے تو دوسرے نمبر پر ہے، ان کی سیرت جمعہ در جمعہ آپ حضرات کے سامنے چند وقت کے اندر مختصر سے عدل و انصاف کے، آپ کے تقوی کے، آپ کے خوف الہی کے واقعات پر روشنی ڈالی جا رہی تھی، اور ماشاءاللہ حضرات بغور سماعت بھی کر رہے تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ واقعات کا، آپ کے سیرت کا بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم جو ہے وقتی طور پر مزے لیں اور ایک وقت جو ہے ہمارا جو متعین ہے بیان کا یہ پورا ہو جائے، ایسا نہیں۔
بلکہ بیان سننے سے پہلے آدمی یہ نیت اور یہ عزم کر کر بیٹھے کہ انشاءاللہ آج جو بھی بات آئے گی اللہ اس کے رسول کی اور صحابہ کرام کی ہم سننے کے بعد اپنے زندگی میں لانے کی پوری کوشش کریں گے. یہ نیت کر کر بیٹھنا چاہیے. نیت اگر کریں گے اللہ راستے اور اسباب بھی پیدا فرمائے. اگر نیت نہیں کریں گے پھر اسی طرح جس طرح آپ دیکھتے ہوں گے کہ بھائی دیکھتے دیکھتے 4 جمعے ہو بھی گئے، دیکھتے دیکھتے جمعہ اس طرح اتنے تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ بھائی پھر جمعہ آ گیا. تو بہرحال محترم سامعین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے اوپر آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ کی بات چل رہی تھی. انشاءاللہ دیکھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ جمعے کے اندر بات پوری ہو جائے. پھر آئندہ جمعہ انشاءاللہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کی طرف جائیں گے. محترم سامعین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت تو آپ حضرات بخوبی سماعت کر رہے ہوں گے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے. اللہ اکبر. آپ نے امیر المؤمنین ہونے کے باوجود، آپ نے 22 لاکھ مربع میل کے امیر ہونے کے باوجود آپ کے ہاتھوں میں لگ بھگ آج کے کلومیٹر کے حساب سے 50 پر 7 لاکھ کلومیٹر کے مالک اور 50 پر 7 لاکھ سے زیادہ زمین کے امیر المؤمنین ہونے کے باوجود اللہ اکبر آپ نے ایسی زندگی گزار کر بتائی، آپ نے اس طرح رہ کر بتایا کہ تاریخ گواہ ہے نہ ایسا امیر المؤمنین نہ دنیا میں پیدا ہوا ہے نہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی پیدا ہو سکتا ہے. محترم سامعین، آج آدمی بڑا بن جاتا ہے، کسی عہدے کو سنبھال لیتا ہے، کسی عہدے کے اندر صدر بن جاتا ہے، کسی عہدے کا پوسٹ مل جاتا ہے، وہ سب سے پہلے اپنے آرام و راحت، اپنے متعلقین، اپنے بیوی بچے، اپنے گھر، اپنے گاڑیاں، اپنے جوتے اور اپنے کپڑوں کے اوپر سب سے پہلے توجہ دیتا ہے. لیکن کوئی بھی ایسا آدمی آپ کو نہیں ملے گا کہ آپ کا جو ہے جس کمیٹی کا، جس عہدے کا وہ صدر بنا ہوا ہے، اس کا ذمہ دار بنا ہوا ہے، اس نے اپنے رعایا کا، اپنے ماتحتوں کا، اپنے نیچے رہ کر کام کرنے والوں کا خیال کرتا. اللہ اکبر. محترم سامعین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے امیر المؤمنین ہونے کے باوجود جب یمن سے کوئی آتا تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ امیر المؤمنین یہی ہے. اللہ اکبر. روم سے قاصد آ گئے، آ کر صحابہ کو پوچھنے لگا بھائی میں روم سے آیا ہوں، آپ بتائیں کہ بادشاہ کا محل کہاں ہے، امیر المؤمنین کا گھر کہاں ہے، آپ کی سلطنت کہاں قائم ہے. صحابہ نے پوچھا بھائی ہمارے امیر المؤمنین کا نہ کوئی محل ہے، نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی بادشاہت ہے، نہ آپ کے پاس کوئی خادم ہے، نہ آپ کے کوئی غلام ہے، بلکہ آپ جو ہے مسجد نبوی کے اندر تشریف لے جائے، آپ کو مسجد کے اندر وہ مل جائے گی. اللہ اکبر. قاصد فرماتا ہے میں پریشان اور حیران ہو گیا. مجھے تو تعجب اس وقت ہوا، میں تو پریشان اس وقت اور زیادہ ہوا جب میں نے بذات خود مسجد نبوی کے اندر جا کر دیکھا. اللہ اکبر. جو 22 لاکھ مربع میل کا مالک ہے، جو 22 لاکھ مربع میل کا امیر المؤمنین ہے، اتنے بڑے بادشاہ، اتنا بڑا امیر المؤمنین جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقتدوا بالذین من بعدی ابا بکر و عمر، فرمایا میرے بعد اگر تم چاہتے ہو کہ کسی کی اقتداء کرے، کسی کا فالو کرے، کسی کے نقش قدم پر چلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں اپنے زبان مبارک سے فرما دیا ابو بکر کے تابع ہو جانا، ابو بکر کے نقش قدم پر چل لینا، یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چل لینا. محترم سامعین، کوئی معمولی بات نہیں. آج کا وقت میں آپ اندازہ لگائے
اگر سی ایم کہہ دے بھائی میں سفر پہ جا رہا ہوں، اس کے بعد جو میرا نائب ہے اس سے آپ سارے کام کروا سکتے ہیں، تو آپ بتائیے اس کا کتنا مرتبہ ہو جاتا ہے، اس کا پروٹوکول بڑھ جاتا ہے، اس کا نظم و نسق بڑھ جاتا ہے، اس کے سہولیات بڑھ جاتے ہیں، اس لیے کہ مالک نے خود کہہ دیا۔ یہاں پر جو سرکار دو عالم آقا نامدار تاجدار مدینہ جو آخری نبی ہے، جو خاتم المرسلین ہے، آپ نے فرمایا میرے بعد اگر تم چاہتے ہو کس کا اقتدا کرے، کس کا فالو کرے، کس کے نقش قدم پر چلے، تو سن لینا ابو بکر یا عمر کے نقش قدم پر چل لینا، دنیا بھی بن جائے گی آخرت بھی بن جائے گی۔ ایسے مرتبہ ایسا رتبہ والا فرماتا ہے یمن کا قاصد، مجھے تعجب اس وقت ہوا جب میں مسجد میں داخل ہو کر دیکھا جو امیر المؤمنین ہے، جو 22 لاکھ مربع میل کا امیر ہے، جو بادشاہ وقت ہے، جس کے نام سے کیسر و کسرا کیا عیسائی کیا یہودی کیا ظالم کیا بڑا کیا بادشاہ وقت کیا غلام، ہر ایک آپ کے نام سے ایسا دبدبا، آپ کا نام سن کر ایسا کانپتا تھا جس طرح کے اس کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی۔ یمن کا غلام کہتا ہے، قاصد کہتا ہے میں جب مسجد میں جا کر دیکھا اللہ اکبر، میں حیران اور پریشان ہو گیا کہ بھائی امیر المؤمنین سر کے نیچے ایک اینٹ لگا کر آپ جو ہے چٹائی کے اوپر آرام کرتے۔ میں نے پوچھا بھائی امیر المؤمنین کیسا ہو سکتا ہے، اس کے غلام کہاں ہے، اس کے خادم کہاں ہے، اس کے دربار کہاں ہے؟ آج کوئی سی ایم ہو جائے، یہاں تک آ جائے، یوں سمجھ لیجیے کہ ایک ایم ایل اے جو ہے بغیر باڈی گارڈ کے نہیں چلتا ہے، ایک باڈی گارڈ کے بغیر نہیں چلتا ہے۔ چند پیسوں کا مالک ہو جائے، وہ جو ہے راستے میں آنے سے، محلوں میں گزرنے سے، گلیوں سے پاس کرنے سے پہلے وہ سوچتا ہے اور ترتیب بنا کر چلتا ہے۔ کیوں چلتا ہے؟ وہ اپنی زندگی کو جس طرح عہدہ ملنے کے بعد گزارنا چاہیے تھا اس نے نہیں گزارا، جس کی وجہ سے اس کے دل میں ڈر ہے کوئی حملہ نہ کر دے، کوئی مار نہ دے، کوئی ٹھوک نہ دے، کوئی میرے گاڑی کو نقصان نہ پہنچائے، کہیں مجھے نقصان نہ پہنچائے۔ اللہ اکبر، آپ نے ایسا خلافت قائم فرمایا، آپ نے ایسا عدل انصاف قائم فرمایا، آپ جو ہے نہ غلام رکھتے تھے، نہ کوئی خادم رہتا تھا، نہ کوئی درباری رہتا تھا، آپ سمپل سے اس طرح رہتے تھے جس طرح ایک عام آدمی کی زندگی گزارتے۔ بلکہ صحابہ کرام تو فرماتے تھے، محترم سامعین، صحابہ کرام تو فرمایا کرتے تھے بھائی ظاہری طور پر امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو معلوم ہے، لیکن باطنی اعتبار سے وہ زندگی اس طرح گزارتے تھے جس طرح ایک عام شہری، جس طرح ایک عام آدمی زندگی گزارتا ہے اس سے بھی خراب زندگی گزارتے۔ محترم سامعین، بادشاہ وقت ہو جائے، اتنا پاور آ جائے، اتنے ملک کا امیر ہو جائے، امیر المؤمنین ہو جائے، فرماتے ہیں آج جو ہے لوگ جو ہے عیش و آرام کے اندر، راحت کے اندر، ایسیوں کے اندر زندگی گزارتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، قربان جائیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ فرما، آپ کے بارے میں آتا ہے آپ راتوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ آپ راتوں میں جو مسافر دوسرے جگہ سے تجارت کے لیے مدینہ آ جاتے تھے، آپ راتوں میں ان کی نگرانی کرتے تھے تاکہ کوئی ان کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ صحابہ کرام، رات ہوتا تھا تو مسافرین جو ہے تجارت کے گھر سے، دوسرے گھر سے کوئی گزرتا تھا، وہ مدینہ آ جاتا تھا تو اللہ اکبر، آپ امیر المؤمنین ہونے کے باوجود آپ جا کر قافلہ والوں کو پانی پلاتے تھے۔ ان کو نہیں معلوم کہ امیر المؤمنین، بھائی ان کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ امیر المؤمنین ہمیں پانی پلا رہے، ایک عام آدمی کی طرح، ایک سمپل آدمی کی طرح۔ جیسا کہ لباس کے بارے میں تو میں نے آپ کو گزشتہ جمعہ بھی بتایا، فرماتے ہیں رات میں گشت کرتے ہوئے، آپ جو ہے گشت کرتے ہوئے کئی واقعات تھے۔ گزشتہ جو جمعہ پہلے بھی ایک واقعہ بتایا تھا، جو بچے کے رونے کی آوازیں آ رہی تھے، فرمایا گیا کیوں بچہ رو رہا ہے یا امیر المؤمنین کیا کیا جائے؟ آپ نے بچے کے دودھ چھڑانے پر وظیفہ مقرر کر رکھا ہے۔ میں بچے کو اس لیے دودھ نہیں پلا رہی ہوں تاکہ بچے کو وظیفہ مل جائے، اس لیے کہ میں پریشان ہوں، میں غریب ہوں، میں محتاج ہوں۔ اللہ اکبر، آپ نے اس طرح رویا، اس طرح رویا۔ فجر کے بعد آپ نے اعلان کر دیا بھائی آج کے بعد سے جو بھی بچہ پیدا ہوگا
اور وہ مستحق ہے اس کے لیے بیت المال سے وظیفہ جاری کر دیا۔ اسی طرح آپ کی تاریخ میں آتا ہے، اللہ اکبر، آپ راتوں میں آرام کو چھوڑ کر، راحت کو چھوڑ کر، امت کے فکر میں، ہمیشہ انسانیت کے فکر میں آپ گشت کیا کرتے تھے۔ گشت کے ایک مرتبہ ان کے غلام جو ہے اسلم، ایک غلام بھی ساتھ لیتے تھے، رات کا مسئلہ ہے، تب کیا ضرورت پڑ جائے۔ زید بن اسلم، یعنی اسلم کا بیٹا زید کا نقل کرتا ہے، اور اسلم نے خود اپنے بیٹے کو بتایا، فرماتے ایک مرتبہ ہم رات میں گشت کر رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور میں دونوں گشت کرتے ہوئے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک ایسی جگہ آپ کی نگاہ پڑی جہاں پر آگ جل رہی تھی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، کوئی بھی آتا تھا تو آپ اس کا خیال کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا اسلم کیا بات، کوئی آیا ہوا ہے، وہاں پہ آنکھ جل رہا ہے، جا کر دیکھتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ فرماتے جیسا ہی قریب گئے، بھائی معلوم یہ ہوا کہ وہ عورت سے پہلے سلام کیا، عرض کیا، اجازت طلب کیا، بھائی کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا کیا پکاتی ہو، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اس عورت نے، بھائی کیا بتاؤں، میرے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، میرے پاس آٹا نہیں ہے، پھر پکا کیا رہی آپ؟ فرمایا میں چولہے پر ہنڈی چڑھا کر پانی ابال رہی ہوں تاکہ بچوں کو تسلی مل جائے، کھانا بن رہا ہے، اترنے کے بعد والدہ ہمیں کھلائے۔ اللہ، فرمایا اس عورت نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھائی کوئی آپ کو دیکھ بھال کرنے کے لیے نہیں؟ فرمایا کیا کرے بھائی، نہ میرا کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہے، نہ کوئی عمر ہے جو خلیفہ وقت ہے وہ ہے دیکھنے والا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، بھائی اس لیے کہ ذمہ دار ہو یا؟ فرمانے لگے، اماں عمر کو کیسا پتہ چلے گا، تم اتنے دور دراز میں آئی ہوئی ہو، پہاڑی کے علاقے میں ہو، عمر کو کیسا پتہ چلے گا؟ فرمایا جب عمر کو پتہ نہیں تو وہ حاکم کیوں بنا ہوا ہے؟ عمر کو جب علم نہیں ہے تو کیوں حاکم بنا ہوا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا 63 سالی مدینے میں آ گئی تھی۔ 63 سالی کا مطلب جانتے ہیں، یعنی شہید ہو گیا تھا، کھانا پینا گلہ وغیرہ سب کم پڑ گیا تھا۔ اللہ اکبر، لگ بھگ 2.5 مہینہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر بار، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر ان تمام لوگوں کے ساتھ رہے جو معمولی طور پر 63 سالی کے اندر کھانے کے بغیر، پانی کے بغیر زندگی گزارتے تھے، ان کے صحبت میں رہ کر زندگی گزارے تاکہ لوگوں کو تسلی ہو کہ ہمارا امیر المؤمنین بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے ایسے تاریخیں آپ نے قائم کر رکھ دیا۔ محترم سامعین، آج ہم اپنے آپ پر، اپنے زندگی کو دیکھیں کہ آج ہمیں اللہ ایک وقت بھوکا نہیں سلاتا ہے، ایک وقت کا ناشتہ مس ہو جاتا ہے تو بیوی 10 بار فون کر پوچھتی ہے، دوپہر کا کھانا دیر ہو جاتا ہے، بیوی ایک طرف سے، بچے ایک طرف سے، ماں باپ ایک طرف سے، بھائی کھانے کے لیے آ جائیے، کھانا کھائے نہیں کھائے، کچھ کھایا نہیں کھایا۔ اللہ اکبر، 22 لاکھ مربع میل کا مالک فرماتے ہیں 63 سالی کے اندر آپ نے سوکھی روٹی کو کچے زیتون کے تیل میں کھاتے تھے، اور فرماتے ہیں آپ کے کھانے کی وجہ سے آپ بیمار بھی ہو جاتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا، اے امیر المؤمنین آپ بڑے ہیں، آپ کیوں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے ہیں؟ آپ کے لیے ہم اچھا کھانا بنا کر لاتے ہیں۔ فرماتے ہیں نہیں، قیامت میں اللہ سے میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ جب پوچھے گا، بھائی جب تم امیر المؤمنین تھے، آپ بادشاہ تھے، آپ کو سلطنت آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ کی رعایا بھوکی مر رہی تھی، آپ کی رعایا کچے تیل سے کھا رہی تھی، اور تم مزے کے پکا کے کھا رہے ہو، تو میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں؟ اس طرح خوف خدا۔ اس ماں سے کہا کہ اما جان عمر کو کیسا معلوم ہوگا؟ فرماتے ہیں فوراً آپ نے اسلم کو ساتھ لیا، بھاگتے ہوئے تیزی کے ساتھ بیت المال کی طرف پہنچے، پھر مدینہ واپس آئے۔ مدینہ آنے کے بعد آپ نے ایک بوری آٹے کا لیا، پھر ایک باکس جو ہے ڈبہ ڈالنے کا، اس زمانے میں جو گھی چلتا تھا وہ لے لیا، اور تھوڑے بہت سامان لے کر آپ نے غلام سے کہنے لگے، یہ اسلم اس بستے کو، اس بوریے کو میرے کاندھے پہ رکھ۔ کیا فرماتے؟ اس بوریے کو، اس بستے کو، اس ڈبوں کو میرے کاندھے پہ۔ غلام نے کہا حضور معافی چاہتا ہوں،
حضور آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ کو اسی زحمت کیوں؟ میں غلام حاضر ہوں، میرے سے اندے پہ رکھتا ہوں، میں لے کر جاتا ہوں۔ فرمانے لگے اسلم، کیا قیامت کے دن تو میرا بوجھ کو اٹھائے گا اسی طرح؟ وہ بھی غلام تھا بھائی۔ جیسا ہی اسلم نے اس جملے کو سنا، امیر المؤمنین معافی چاہتا ہوں، میں نہیں اٹھا سکوں گا قیامت کے دن، تو پھر یہاں کیسا اٹھائے گا؟ یہاں بھی میں اٹھاؤں گا تاکہ اللہ کے پاس قیامت میں جب میں حاضر ہوں گا تو اللہ کو بتا سکوں گا۔ فرماتی اپنے کھاندے پر، کون بھائی؟ کون رکھے ہوئے اپنے کھاندے پر؟ آج اگر کسی بڑے آدمی کو بولتے بھائی چائے رکھا ہوا ادھر دے دے، کیا کرتا جی؟ وہ بھی بڑا مالدار نہیں، ایک عام آدمی، ایک چھوٹے دکان کا مالک کو آپ جا کر کہہ دے بھائی چائے دے دے، کیا کہے گا جی؟ آج مسلمانوں کے اخلاق اس طرح گرے ہوئے ہیں، ہر آدمی یہ سوچتا ہے میں سب سے بڑا ہوں، یہاں پر سب کچھ ہے، یہاں پر پاور ہے، یہاں پر وحدہ ہے، یہاں پر جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، یہاں پر یہ بھی شہادت ہے۔ قیامت میں جب اٹھیں گے عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے، جب قیامت میں ہم اٹھیں گے 2 نبیوں کے ساتھ عمر اٹھے گا۔ اس کے ساتھ جی بھائی نبیوں کے ساتھ اٹھنا کوئی معمولی بات ہے، 2 نبیوں کے ساتھ، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انشاءاللہ آخری میں بات آئے گی تو آپ کو سمجھ آئے گا۔ ایسا پاور، ایسا رتبہ، ایسی فضیلت، ایسی عظمت، آپ کہتے ہیں اپنے سر پر، اپنے کھاندے پر بوری کو اٹھا کر گئے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے کھانا پکایا، اپنے ہاتھوں سے پھونک مارا، اس کے بعد جب آپ نے پکا کر اس عورت کو، ان بچوں کو کھلا دیا، اسلم فرماتے ہیں اس کے بعد بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے فرمانے لگے پکانے کھلانے کے بعد، بھائی اب کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ اس بری عورت نے کہا بھائی یہ عمر کیوں امیر المؤمنین بنا بیٹھا ہے؟ امیر المؤمنین بننے کے لائق تو تم ہو، جو رات کے اس پہر کے اندر، رات کے اس اندھیرے کے اندر کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، آپ جو ہے خدمت خلق ایسا کرتے ہو، عمر کو امیر المؤمنین نہیں بننا چاہیے، تمہیں امیر المؤمنین بننا چاہیے۔ کسے بولتے ہیں بھائی؟ کس کو بول رہے ہیں؟ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بولتے ہیں، حضرت امیر المؤمنین، اللہ اکبر۔ بھائی وہ صحابہ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، خود اللہ نے آپ کے زبان کے مطابق قرآن کو نازل کر دینا، ان کا مرتبہ اور رتبہ اور کیا ہوگا ہم کیا بتا سکتے ہیں، کیا تعریف کر سکتے ہیں؟ انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے زندگی کو اللہ اس کے رسول کے طرف اس طرح ڈال دیا تھا، آپ کے سامنے اللہ اس کے رسول کے طریقے اور احکامات کے علاوہ کچھ دنیا نہیں دکھتی تھی، کچھ دنیا نہیں دکھتی تھی، صرف اللہ اس کا رسول دکھتا۔ فرمانے لگا اما جان جب صبح امیر المؤمنین سے ملنا تو وہاں پر مجھے بھی ملاقات کرنا اور امیر المؤمنین کو بھی اپنی بات کو سنا دینا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اسلم سے بھائی صبح ہونے کے بعد اس عورت کے، اس کے بچوں کا وظیفہ طے کر دینا۔ فرماتے اب تو کام ہو گیا، جانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کچھ دور جا کر وہاں پہ بیٹھ گئے، بیٹھتے جو ہے آپ زاروں قطار رونے لگے۔ اسلم فرماتے، اسلم غلام کا فرمانے لگے یہ امیر المؤمنین آپ اتنا کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے ان کو اپنے کھاندے پر آٹا لیا، کھانے کے سامان لا دے، آپ نے کھلا دیا، پلا دیا۔ فرمانے لگے یا اسلم میں نے ان کو جس حالت میں بچوں کو روتا دیکھا تھا، میں چاہتا ہوں کہ بچے جب سکون و آرام کے ساتھ سو جائے وہ منظر بھی دیکھ لو تاکہ میرے دل کو تسلی ہو۔ اللہ محترم سامعین، ہے کوئی بات، ہے کوئی اتنا بڑا امیر المؤمنین؟ فرماتے ہیں بیت المقدس کا جو واقعہ ہے آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ آج جو لڑائی چل رہا ہے فلسطین کے اندر، ساری دنیا جو بیت المقدس کی طرف ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اسلام کا سب سے اہم جو چیز ہے وہ بیت المقدس ہے، اس لیے کہ کئی لاکھ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے وہاں پیدا فرمایا۔ بیت المقدس کے آس پاس سارے انبیاء کے قبریں ہیں، سارے انبیاء کے جو نبی آتے تھے، آپ نے سنا ہوگا 1,24,000 انبیاء۔ عرب کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اس سے پہلے سارے انبیاء وہی کے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جو معراج کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق بھیج کر آسمان پہ نہیں بلایا تھا، پہلے بیت المقدس پہ بلایا تھا۔ بیت المقدس جا کر سارے انبیاء علیہ السلام کو روحوں کو جمع کر کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھوا کر پھر جو ہے اللہ کے پاس لے جائیں گے، ایسا ہی نا بھائی؟ تو بہت اہم محترم سامعین، آپ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان ظالم ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، لوگ کہتے ہیں اسلام اپنے ظلم اور زیادتی اپنے دباؤ میں لا کر لوگوں کو اسلام قبول کرتا ہے۔ اللہ اکبر! آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بتا دیں، آپ ان کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، بیت المقدس کی سیرت کو بتا دیں۔ بیت المقدس جو فتح ہوا ہے عیسائیوں کے ہاتھ سے، اس کے اندر نہ کسی کا لڑائی ہوئی، نہ کسی کا جھگڑا ہوا، سارا مسئلہ کیسا حل ہوا؟ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا فرماتے ہیں؟ عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ، صحابہ کا وفد گیا بیت المقدس کو چاروں طرف سے گھیر لیے، کئی دن ہو گیا، کئی مہینے ہو گئے، عیسائیوں کو پتہ چل چکا کہ بھائی اس لیے کہ اب جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں دینے کا وقت آ چکا ہے، اب بیت المقدس ہمارا نہیں ہے، پہلے بھی ان کا تھا، اب ان کو واپس کرنا ہے۔ بیت المقدس کا جو سب سے بڑا پادری تھا، اس نے ایک شرط رکھا، اس نے رکھا بھائی ایک کام کرو، مسئلہ ختم کرو، تم جو ہے اپنے امیر المؤمنین کو بلاؤ، ہم چابیاں ان کو دے دیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانے لگے بھائی ایسا کیوں؟ محاصرہ ہم کیے ہیں اور یہاں کا سپہ سالار میں ہوں، چابیاں دے دو، مسئلہ ختم ہے، ہم خبر پہنچا دیں گے۔ اتنے بڑی شخصیت کو، اتنے مصروف ترین انسان کو یہاں پر بلانے کی تکلیف کیوں اٹھاتے ہو؟ فرمانے لگے، عیسائی کے پادریوں نے کہنے لگا نہیں بھائی، ہم جو ہے چابیاں دیں گے تو عمر بن خطاب کے ہاتھوں میں دیں گے، ہم چابیاں دیں گے امیر المؤمنین کے ہاتھوں کے اندر ہی بیت المقدس دیں گے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھ کر فوراً پیغام بھیجا، امیر المؤمنین مسئلہ حل ہے، بغیر لڑائی کے، بغیر خون خرابے کے، بغیر تلوار کے، سمپل ہونے مسئلہ حل ہو گیا ہے آپ، لیکن پادری کہتا ہے کہ آپ تشریف لائے تو چابیاں دیں گے۔ لیکن محترم سامعین، پادری بھی کوئی معمولی نہیں تھا بھائی، عیسائی بھی مسلمانوں کے اسلام کے اندر ہی ہے نا کوئی پہلے، یہ الگ بات ہے کہ وہ شرک کرتے ہیں لیکن اللہ کو تو ماننے والے ہیں، یہودی بھی، یہ بھی اللہ کو ہی ماننے والے ہیں لیکن شرک کرتے، اس وجہ سے وہ اسلام میں نہیں۔ تو عیسائی کے پادری کو پیغام پہنچتے ہی اللہ اکبر، امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، بڑے مصروف تھے، فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، میں خود آ رہا ہوں۔ کہاں؟ بیت المقدس، میں خود آ رہا ہوں۔ محترم سامعین، اس واقعے کے تاریخ کو دیکھ کر کئی عیسائیوں نے اسلام میں داخل ہوا۔ آپ نے کچھ نہیں کیا، فرماتے ہیں جب آپ نے سفر کو باندھنا شروع کیا تو بھائی بادشاہ کس طرح جاتا ہے؟ امیر المؤمنین جا رہا ہے تو کتنے لوگوں میں؟ بتائیے بھائی، آج کے مثال کے حساب سے دیکھ لیجیے کہ ایم ایل اے باہر جاتا ہے، کہیں آتا ہے تو کتنے لوگوں میں؟ پیچھے دو تین کارا، بھائی چاپلوس کرنے والے، خادم، باڈی گارڈز، فلاں فلاں فلاں۔ حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کے فتح کے لیے پہنچ رہے ہیں، آپ ایک اونٹنی پر سوار ہیں اور آپ کے ساتھ ایک غلام، بس کون ہے جی؟ ایک غلام، 22 لاکھ مربع میل کا امیر المؤمنین ہے، اور سمپل ہونے اتنا بڑا سفر صرف اکیلے کر رہے ہیں اپنے ایک غلام کے ساتھ۔ فرماتے ہیں مسئلہ یہ تھا کہ بھائی جانا ہے تو اونٹ ایک ہی اونٹ تھی، دونوں ایک آدمی اونٹ پر بیٹھنا مشکل تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف دیکھے، فرماتے ہیں بھائی ایک کام کریں گے، سفر لمبا ہے، اونٹنی ایک ہے، آدھا رستہ میں بیٹھوں گا، آدھا رستہ تو بیٹھنا، آدھے رستے کے اندر میں اونٹ کو پکڑ کر چلوں گا، آدھا رستے کے اندر تم اونٹ کو پکڑ کر چلنا، میں اوپر بیٹھوں گا۔ ہے بھائی کوئی بادشاہ ایسی تاریخ پیش کر دے؟ ہے کوئی انسان؟ فرماتے ہیں اللہ اکبر، آپ نے سفر اسی طرح شروع کیا۔ غلام نے کہا حضور گستاخی معاف، آپ بڑے ہیں، امیر المؤمنین ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، پورا راستہ میں چلوں گا، آپ اوپر تشریف رکھے۔ فرمایا نہیں، اسی طرح ہوگا، آدھا راستہ تم چلو گے، آدھا راستہ میں چلوں گا۔ محترم سامعین، جب بیت المقدس کا مسئلہ آیا تو اللہ اکبر قریب ہو گیا،
تو بھائی اللہ ایسا کیا کہ غلام کی باری آ گئی بیٹھنے کی. اس کی باری آ گئی بیت المقدس کے قریب پہنچنے کا. سارا لشکر کھڑا ہوا ہے. ابو عبیدہ بن جراح بڑے بڑے صحابہ بیت المقدس کے آس پاس کھڑے ہوئے ہیں. بڑے بڑے عیسائی پادری شام سے، مصر سے، اندلس سے، کہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں تاکہ امیر المومنین کو دیکھیں. لوگ یہ سوچ رہے تھے بھائی بڑی شوقت سے آئیں گے، فلاں پاور والا آدمی ہے یار، جس کا دبدبا، جس کا رتبہ ایسا ہے، اس کے نام سے ہی لوگ کانپتے ہیں. ایسے انسان کو کون ملنا نہیں چاہے؟ ایسے انسان کو کون ملنا نہیں چاہے؟ آئے ہوئے ہیں. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ باری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلنے کے آ گئے. اگر ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے جی؟ بتاؤ جی کیا کرتے؟ کہتے یار کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ ختم ہے، ہم لوگ آ رہے ہیں بھائی، تھوڑا اچھا سا دکھنا چاہیے، میں اوپر بڑھ جاتا ہوں تو نیچے آ جائے. غلام نے کہا حضور معافی چاہتا ہوں، اوپر آ جائے، بیت المقدس قریب آ چکا ہے، عیسائی پادری ہمیں دیکھ رہے ہیں، کہیں وہ مجھے امیر المومنین نہ سمجھ بیٹھے. نہیں بھائی نہیں. فرماتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مٹی آ گئی سامنے اوپر سے. اور مسئلہ یہ ہو گیا کہ چپل نہیں گھس رہے تھے تو چپل بھی نکال کر کھانے پہ ڈال دی. اب مکمل ٹوٹل گلاب وغیرہ چپل بھی کیا کرے؟ کھانے پہ ڈال. اللہ اکبر. محترم سامعین، تاریخ گواہ ہے. بیت المقدس کی تاریخ اٹھا کر دیکھے، آج بھی رٹے مارے. یہی تاریخ آپ کو ملے گی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آیا تھے، جو جس طرح گئے تھے، اس کو دیکھ کر کئی سارے لوگ اسلام میں داخل ہوئے. فرمانے لگے نہیں بھائی غلام تو اوپر بیٹھ، کوئی مسئلہ نہیں. جب قریب آ گئے تو صحابہ نے کہا بھائی امیر المومنین وہ نہیں ہے، اونٹ پکڑ کر چلنے والا یہ نیچے جو آدمی ہے یہ امیر المومنین ہے، وہ نہیں ہے. عیسائی نے کہا بھائی یہ کیسا ممکن ہو سکتا ہے؟ بادشاہ وقت ہے، امیر المومنین ہے، جس نے کیسر و کسرا کو پریشان کر دیا، جس نے بڑے بڑے بادشاہوں کی لا کر رکھ دیا، وہ غلام کو بٹا کر اونٹ کی رسی پکڑ کر اپنے خاندان پر چپل ڈال کر آ جائے، یہ کیسا ممکن ہے؟ فرمانے لگے عیسائیوں نے بھائی کہا تاریخ میں آتا ہے سارے عیسائیوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو. چابی دینے سے پہلے عیسائیوں کے پادری نے کہا بھائی ابھی نہیں، ابھی تھوڑا مسئلہ باقی ہے. فرمانے لگے بھائی ایک آدمی کو بھیجا، دیکھ جا کر حضرت عمر کے کپڑوں پر کتنے پیون ہیں، کتنے پیون. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر کتنے پیون ہیں دیکھو. دیکھا گیا تو محترم سامعین غور کرے، آج آدمی تھوڑا سا پھٹا ہوا سلا کر پہننے کو کیا سمجھتا ہے؟ سمجھتا ہے. اس لیے سمجھتا ہے کہ دنیا کی محبت ہے، اس لیے سمجھتا ہے کہ دنیا کے چاہنے والے ہیں. وہ لوگ اللہ کو چاہنے والے تھے اور آخرت کی زندگی ان کے ٹارگٹ تھی. فرماتے پادری نے ایک آدمی کو بھیجا، جا کر دیکھا تو 14 پیوندے تھے. عیسائیوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. چابیاں لا کر آپ کے ہاتھ میں رکھ دیے، کہنے لگے مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. بھائی اللہ نے یہ صحابہ کو، یہ بادشاہ ہے، یہی وہ بادشاہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے تورات اور انجیل کے اندر ذکر فرمایا ہے. یہی ہو سکتا ہے، یہی وہ انسان ہے. اس میں اللہ نے بتایا ایک ایسا بادشاہ آئے گا جو دیکھنے میں وہ وقتی طور پر بادشاہ ہوگا لیکن حالات کے اعتبار سے غلام سے بدتر ہوگا. اس کے جسم پر 14 پیوندے لگے ہوں گے، اس کے چپل اس کے کھانے پہ ہوں گے، اس کا غلام اونٹ پر ہوگا، وہ خود جو ہے اونٹ کی لکیر پر پکڑا ہوا ہوگا. یہی امیر المومنین ہے. لہذا ساری سلطنت کو آپ نے دیکھا. محترم سامعین، جب اندر گئے آپ نے، عیسائیوں نے کہا کہ حضرت نماز کا وقت پہنچا ہے، چونکہ آپ ہمارے چرچ میں نماز پڑھ لیں. اللہ اکبر. محترم سامعین، تاریخ گواہ ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، اسلام اخلاق اور کردار کے زور سے پھیلا. فرماتے ہیں چرچ کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت کی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی نہیں، میں چرچ میں نماز نہیں پڑھوں گا. پادری نے کہا حضرت کیا گستاخی، کیا ہو گیا، پڑھ لیجیے. فرمایا میں اس لیے ڈرتا ہوں، میں اگر نماز یہاں پڑھ لوں، میرے جانے کے بعد مسلمان عمر بن خطاب نے نماز ادا کیا ہے، لہذا یہ چرچ کو مسجد میں تبدیل کر دیا جائے، اس طرح کا حکم جاری کریں گے. اسی لیے آپ نے چرچ سے باہر آ کر آپ نے پتھروں کے اوپر نماز ادا کیا. عیسائیوں سے معاہدہ ہوا. کیا معاہدہ ہوا؟ فرمانے لگے معاہدہ لکھو،
آج کے بعد سے کسی عیسائی کے چرچ کو نہیں توڑا جائے گا، کسی چرچ کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، کسی عیسائی پر ظلم نہیں ہوگا، کسی عیسائی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ سارے شرط کو دیکھ کر عیسائیوں کے اندر محترم سامعین جتنے پڑھنے والے سیکھنے والے آتے ہیں نا، وہ لوگ بڑے بڑے پادریوں کے پاس سارے اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ محترم سامعین ایسی خلافت آپ نے، ایسا عدل و انصاف آپ نے قائم کیا، یہ زندگی آج امت کو بتانا چاہ رہے ہیں بھائی اصل زندگی، اصل مزہ تو اللہ اس کے رسول کے طریقے پہ چلنے میں ہے۔ چل کر تو دیکھ بھائی، اصل زندگی اللہ اس کے رسول کے طریقے پر چلنے میں ہے۔ اللہ اس کے رسول کے طریقوں کو اپنے زندگی میں لا لے، پھر یہ سارے جو ہمیں تعجب میں دکھ رہا ہے، پیوند کے کپڑے پہننا، غلام کے اونٹنی کو پکڑ کر چلنا، یہ سارے جو بھائی ہلکے سے دکھ رہے ہیں، یہ سارے آپ کو اچھے سے دکھنے لگ جائیں گے، اس لیے کہ ہمارا مقصد تو آخرت ہے، ہمارا مقصد اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے۔ ہمارے حال باتیں تو لمبے ہو گئی، جمعہ میں ختم کرنا چاہ رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے مسئلے کے ساتھ، لیکن چونکہ وقت بھی کم ہے، وقت زیادہ ہوتے جا رہا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے، ہم سب کو صحابہ جیسی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔